چلیں جی پڑھیں. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ باب نمبر 28 ہے کہ رمضان کے روزے احتساباً اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے رکھنا، یہ بھی کس میں سے ہے؟ یہ بھی ایمان میں سے ہے. تو یہ سارے اعمال جو ہیں یہ ایمان کا حصہ ہیں، اور یہ سارے اعمال ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانیاں ہیں. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابن سلام نے، محمد ابن سلام، اور وہ کہتے ہیں اخبرنا محمد ابن فضیل، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی محمد ابن فضیل ابن غزوان الضبی نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید الانصاری نے، اور وہ حدیث کو روایت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے جو ثواب لینے کے لیے، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب یہ اجر و ثواب کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ 3 اعمال کے لیے آ چکا ہے. کتنے اعمال کے لیے؟ پہلا عمل کیا تھا؟ جو لیلۃ القدر کا قیام کرے ایمان کی حالت میں ثواب لینے کے لیے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 2، جو رمضان کا قیام کرے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب لینے کے لیے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ اب یہ آ گیا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کیسے ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس قدر پسند کرتے ہیں کہ بندوں کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. یعنی کہ رمضان میں تراویح کی نماز مسلسل پڑھیں آپ پورا رمضان، تو گزشتہ گناہ معاف. 30 روزے رکھیں، گزشتہ گناہ معاف. اور تاک راتوں میں آپ قیام کریں تو گزشتہ گناہ معاف. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان کا کون سا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے جی؟ پورا رمضان. اور وہ جو ہم سنتے ہیں کہ پہلا عشرہ کیا ہے جی؟ رحمت، اور دوسرا مغفرت، اور تیسرا، اور یہ حدیث کیا بتا رہی ہیں؟ پورا رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، پورا رمضان رحمت کا مہینہ ہے، اور پورا رمضان جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے. ابن ماجہ کی روایت میں تو یہ الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. اور مغفرت کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ پورا رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اور رحمت تو اللہ کی پورا سال برستی رہتی ہے، خصوصاً رمضان میں. تو ہم نے ایک ضعیف روایت لے کر اس پہ اعتماد کر لیا، اور وہ پاک و ہند میں مشہور کر دی گئی کہ پہلا عشرہ جناب کس کا ہے جی؟ رحمت کا، اور دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا. تو یہ تقسیم درست نہیں ہے. صحیح بات یہ کہ پورا مہینہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی طرف سے مغفرت کا، اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے. تو بہرحال یہ باب اور حدیث میں آپس میں تعلق کہ رمضان کے روزے جو ہیں اگر اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے رکھے جائیں تو یہ ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہیں. اور جب آپ رمضان کے روزے رکھیں گے تو ایمان پھر بڑھے گا کہ کم ہوگا، یا اسی جگہ بھی رہے گا؟ روزے نہ رکھنے والا، روزے رکھنے والا دونوں برابر ہوں گے. جو روزے نہیں رکھے گا اس کے ایمان میں کمی آئے گی. رمضان کے روزوں کی بات کروں، فرض روزے ہیں نا، اس لیے ایمان میں کمی آئے گی. جو رمضان کے روزے نہیں رکھے گا ایمان میں کمی آئے گی، جو رکھے گا اس کا ایمان بڑھے گا. اور جو رات کو قیام کرے گا، تراویح کی نماز پڑھے گا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے جسے خود ہم محسوس کرتے ہیں باقاعدہ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟
رات تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے جب کوئی اپنی مرضی سے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ خود محسوس کرتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے، میرا اس وقت اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہو رہا ہے. جو اعتکاف کرتے ہیں ان سے آپ پوچھئے، وہ اگر وہ اعتکاف کا حق ادا کر رہے ہیں، خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا آج کل اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، آج کل تلاوت کرنے کا مزہ آتا ہے، آج کل اللہ سے دعائیں کرنے کا مزہ آتا ہے. تو یہ جو مزہ آتا ہے نا، یہ اسی لیے آ رہا ہے کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، اور اس لیے آپ ایمان کی لطف کو، لذت کو محسوس کر رہے ہیں. اور یہی صورتحال رمضان کے روزے رکھتے ہوئے ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ آپ افطاری کے قریب ہوتے ہیں. تو جی افطاری کے قریب آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ایک اور نیکی ہو گئی، اور آپ اس کی لذت کو پا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ ان چیزوں سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان میں مزید اضافہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو آپ لکھ کر ان کو دے دیں ابو محمد بھائی کو، تو اس میں سے جس سوال کا جواب دینا ہوا تو میں انشاءاللہ دے دوں گا. کل آپ کی چھٹی ابھی ہے، آج میں صبح ہی آیا تھا تو میں کچھ ابھی مکمل آرام نہیں کر سکا، تو اس لیے آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. کل آپ عصر کی نماز یہیں پہ پڑھیں. کل آج سے زیادہ احادیث انشاءاللہ پڑھیں گے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ فجر کے بعد ایک اور مسجد میں اعلان میں جیسا کہ لکھا ہوا اصول تفسیر پہ گفتگو ہوگی. تو جو اصول تفسیر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اس درس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. تو آج یہیں پہ انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں. اور کوئی سوال ہو تو لکھ کر ابو محمد بھائی کو آپ بھیج دیں، خصوصاً وہ سوال جن کا تعلق ہماری ان احادیث سے ہو.